بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ ہماری چینل نورانی باتیں کو سبسکرائب ضرور کریں۔ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے سلسلہ وار سخاوت کا مضمون، پارٹ نمبر 10۔ عبداللہ ابن عامر کی سخاوت کا زبردست قصہ۔ حضرت عبداللہ ابن عامر نے خالد ابن عقبہ سے ایک گھر 70,000 یا 80,000 درہم میں خریدا۔ جب رات ہوئی تو محسوس ہوا کہ خالد کے گھر والے رو رہے ہیں۔ عبداللہ ابن عامر نے اپنے گھر والوں سے پوچھا کہ یہ رونے کی آواز کیسی ہے؟ لوگوں نے جواب دیا کہ خالد کے گھر والے اپنے گھر کے بک جانے پر، فروخت ہو جانے پر کہ بیچ دیا، اس پر غم کر رہے ہیں۔ یہ معلوم ہوتے ہی عبداللہ ابن عامر نے اسی وقت اپنے غلام کو بھیجا کہ جاؤ ان گھر والوں سے کہہ دو کہ جو میں نے 80,000 درہم دیے ہیں وہ بھی آپ کو ہدیہ، اور جو گھر میں نے خریدا ہے وہ گھر بھی آپ کو واپس ہدیہ دیتا ہوں۔ بتاؤ، جو پیسہ دیا تھا وہ بھی تمہارا، اور جو گھر میں نے خریدا بھی مالک بن گیا، وہ بھی لے لو واپس۔ یہ قصہ شعب الایمان میں ہے، جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 438 پر یہ قصہ موجود ہے۔ اسی طریقہ کا قصہ ترغیب ترہیب میں بھی ہے، صفحہ نمبر 90 پر موجود ہے۔ یعنی دینے دلانے کا ماحول تھا، اس طریقے سے دیتے تھے کہ پیسہ بھی دے دیا اور ساتھ ساتھ وہ گھر بھی واپس دے دیا، یہ گھر بھی تم لے لو جاؤ۔ صلح امت کے چند واقعات میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں۔ 10 قصے میں نے بیان کیے ہیں، مختصر۔ اس قسم کے 1000 قصے ہیں کتابوں میں، لیکن 1000 قصے بیان نہیں کر سکتے، نہ ہم میں بیان کرنے کی طاقت، نہ آپ میں سننے کی طاقت۔ میں نے خالی تھوڑا سا اشارہ کر دیا۔ عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے، بے وقوف کے لیے تو دفتر بھی ناکافی ہے۔ کیا آدمی عقل مند ہو تو سمجھ جائے کہ مجھے میرے آخرت کی تیاری کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ عبرت آموز، نصیحت آموز یہ قصے میں نے بیان کر لیے۔ ہمیں جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارے دل میں اپنے مال سے کیسا شدید لگاؤ پیدا ہو گیا ہے، اور دوسروں کے مفاد کے مقابلے میں ہمیں اپنا مفاد کتنا عزیز ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ تعالی سے شرم اور حیا کا تقاضا اور اپنے دل کو روحانی امراض سے بچانے کا تقاضا یہی ہے کہ ہم اپنے مالوں میں حد الوسع دوسروں کا بھی حق متعین کریں اور ضرورت مندوں کی ضروریات کا خیال رکھیں۔ اسی وجہ سے حدیث شریف میں آتا ہے، نعم المال الصالح للرجل الصالح۔ یہ حدیث مسند احمد میں ہے، صفحہ نمبر 4 اور جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 127 پر یہ حدیث موجود ہے، 197 پر یہ حدیث موجود ہے۔ نعم المال الصالح للرجل الصالح، یہ حدیث ہمیشہ ذہن میں رکھنا۔ ترجمہ یعنی اچھا مال نیک آدمی کے لیے بہترین مددگار ہے، اور وہ اس کو صحیح جگہ خرچ کر کے اپنے لیے آخرت میں بہت اونچے درجات حاصل کر سکتا ہے۔ یہ حدیث لکھ کر اپنے آفس میں رکھ لو، یہ حدیث لکھ کر اپنی فیکٹری میں رکھ لیجئے۔ نعم المال الصالح للرجل الصالح، ہاں، کہ اچھا مال نیک آدمی کے لیے بہترین مددگار بنتا ہے، اور اس کو اچھی جگہ استعمال کر کے اپنے آخرت میں بہت اونچے درجات آدمی بنا لیتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے
سخاوت پر اور قصے بھی بیان کرنے تھے، لیکن بس 10 قصے میں نے بیان کر دیے، یہ کافی ہے۔ کل سے انشاءاللہ دوسرا مضمون شروع کریں گے۔ اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ کلمہ ایسا ہے، میں اس وقت ہمارے ہاں مدینہ منورہ میں عصر کی اذان ہو رہی ہے، تو عصر بس میں یہ قصہ پورا کر رہا ہوں مضمون، کہ یہ کلمہ ایسا ہے کہ ہر نبی کی زبان سے نکلا ہے یہ جملہ، اس لیے اس کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ ہماری چینل نورانی باتیں کو سبسکرائب ضرور کریں، لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں۔